بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ کسی معمولی سی بات پر میرے والد نے میری ماں کو طلاق دے دی۔ وہ غصے کے تیز تھے، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے۔ طلاق دے کر بہت پچھتائے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کا بندھن مضبوط ہوتا ہے، مگر یہ مکڑی کے جالے جیسا نازک بھی ہوتا ہے۔ اگر ٹوٹ جائے تو کسی صورت ان دھاگوں کو جوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ میری ماں روتی دھوتی میکے چلی آئی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ماموں اور نانی کے رحم و کرم پر پایا۔ جب طلاق کا غم کچھ کم ہوا تو ماں نے گزر بسر کے لیے خود کفیل ہونے کا سوچا۔ اگر زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو کسی اسکول یا کالج میں نوکری کے لیے کوشش کرتی، لیکن وہ صرف میٹرک پاس تھی۔ دل پریشان ہو گیا اور وہ مزید غم زدہ ہو کر رہیں گی۔ میں اور میرا بھائی انور اس وقت چھوٹے تھے، اس لیے نانی کے گھر بہت خوش تھے۔ ہمیں ماں باپ کی جدائی اور طلاق کے دکھوں کا کچھ علم نہ تھا۔ میری ماں باپ اب فکر معاش میں مبتلا رہنے لگی، مگر بدقسمتی سے ان کے پاس ایسا کوئی ہنر نہ تھا جس کی اس دور میں قدر و قیمت ہو۔ ماں پر طلاق کا صدمہ ابھی تازہ تھا، اس لیے خالائیں اور نانی ہمیں پلکوں پر بٹھا کر پال رہی تھی۔ ذرا سی بات پر یہ لوگ بے چین ہو جاتے اور حتی الامکان ہماری ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ میری ماں سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ وقت گزرنے پر جب بہن بھائی سب اپنے اپنے گھروں کو ہو جائیں گے تو ان کی حیثیت میکے میں 2 کوڑے کی رہ جائے گی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ زمانے کی نگاہیں بدلنے سے پہلے خود کو خود کفیل بنا لیں۔ ایک سہیلی مریم کے مشورے پر انہوں نے نرسنگ کی تربیت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مریم خود بھی ایک ہسپتال میں ہیڈ نرس تھی۔ تب میٹرک پاس لڑکیوں کو بھی نرسنگ کے کورس میں داخلہ مل جاتا تھا، کیونکہ اس وقت لڑکیاں اس شعبے کی طرف کم آتی تھی۔ نرسنگ کے پیشے کو کم تر سمجھا جاتا تھا، مگر ماں کی سہیلی نے سمجھایا کہ یہ پیشہ نہ صرف انسانیت کی خدمت ہے بلکہ تم جیسی ضرورت مند خواتین کے لیے بہترین ذریعہ روزگار بھی ہے۔ ماں نے یہ سوچا مریم ٹھیک کہتی ہے، واقعہ نرسنگ میرے اور میرے بچوں کے لیے روزی روٹی کا سامان مہیا کرے گی۔ نانی اور ماموں نے مخالفت کی، لیکن ماں نے ان کی نہ مانی اور نرسنگ کی تربیت لے لی۔ انہیں ایک ہسپتال میں ملازمت مل گئی، کبھی دن کی ڈیوٹی ہوتی کبھی رات کی۔ اب وہ ہمیں زیادہ وقت نہ دے پاتی، تب ہمیں بہت گھبراہٹ ہوتی۔ ماں تو چھاؤں ہوتی ہے، جب وہ گھر میں موجود ہوتی تو ہمیں کسی بات کا خوف نہ ہوتا، اور جب وہ نہ ہوتی تو ہم اپنوں سے بے ڈرے سہمے رہتے۔ ہمیں بھوک لگتی تو کھانے کی درخواست نہ کرتے، نہ ہی فریج سے کچھ نکالتے، حالانکہ کسی نے کبھی منع نہیں کیا۔ جب نانی یا خالہ خود کھانا دیتی تو ہم کھا لیتے، پھل سامنے رکھے ہوتے، جب تک وہ خود نہ اٹھا کر نہ دیتی ہم ہاتھ نہ لگاتے۔ ماں ہر وقت نصیحت کرتی رہتی کہ گھر میں کسی کو پریشان مت کرنا۔ یہ ان کی نصیحتوں ہی کا اثر تھا کہ ہم بچپن ہی سے بڑوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ حالات کی نزاکت نے ہمیں بچپن میں ہی بالغ نظر کر دیا تھا۔ میں ان دنوں میٹرک کے امتحان دے رہی تھی کہ ایک روز ماں ڈیوٹی سے لوٹی اور آتے ہی بستر پر گر گئی۔ میں سمجھی کہ ڈیوٹی کی وجہ سے تھکی ہوئی ہیں، مگر آج وہ کچھ زیادہ نڈھال تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی بخار چڑھ گیا، پھر تو روز بروز طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ دبلی پتلی سی تھی، 2-4 الٹیاں آئیں اور بے ہوش ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر سب گھبرا گئے۔ ماموں جان انہیں پتہ لے گیا، جہاں انہیں داخلہ کر لیا گیا۔ اب تو گھر کا ہر فرد اداس اور پریشان دکھائی دینے لگا۔ میری اور انور کی حالت اور بھی خراب تھی۔ ماں کے بغیر دل کا سنسان اور گھر ویران لگ رہا تھا۔ رات کو ہم دونوں اپنے کمرے میں جائے بچھا کر ماں کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے رہے، مگر شاید ہماری دعاؤں میں تاثیر نہ تھی۔ ہماری دعائیں رائے گاں گئی۔ ماں کو کسی مریض سے کوئی ایسا مہلک مرض لاحق ہوا تھا کہ آخرکار وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی، اور ان کے ساتھ ہم بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ کچھ دن دھونے میں گزر گئے۔ رفتہ وقت نے یہ احساس دلایا کہ اب زندگی کا مقابلہ ماں کے بغیر کرنا ہے، اور اس کٹھن سفر کو طے کرنے کے لیے ذرا درکار ہے۔ اگر ابھی سے نہ سوچا تو آنے والے کال کا سامنا کیسے کریں گے؟ میں بڑی تھی، اس لیے مجھے ہی کچھ سوچنا تھا۔ وہ تو بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا، اسے
کوئی قابو نہیں کر سکتا، اس لیے آج کا کام آج ہی نمٹانا ہوگا، اس سے کل پر نہیں ڈالنا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مزید نہیں پڑھوں گی، BA کر بھی لیا تو بڑی نوکریاں بغیر رشوت اور خرچ کے نہیں ملتی۔ یہ کڑوا حقیقت ہے جو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اعلیٰ ڈگریاں رکھنے والے بھی تھکے کھاتے پھرتے ہیں، لیکن جس کے پاس ہنر ہو وہ بھوکا نہیں رہتا، 2 وقت کی روٹی کما کر پیٹ بھر لیتا ہے۔ میں نے ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نرسنگ کو ہی اپنا پیشہ بنانے کے فیصلہ کیا۔ میں ہر کسی سے خندہ پیشانی سے ملتی، کسی کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش نہ کرتی، دیانتداری سے محنت کرتی، چنانچہ ڈاکٹروں کی نظروں میں بھی ایک مقام بنا لیا۔ عملے کے علاوہ مریض اور ان کے لواحقین بھی میرا احترام کرتے تھے۔ اس عزت و محبت کے ماحول میں نے اپنی زندگی کے کتنے ہی قیمتی سال گزار دیے۔ میرے سیاہ گھنے بالوں پر اب وقت کی چھلنی نے ہلکی ہلکی برف رکھنا شروع کر دی تھی۔ اب میں نوجوان لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ ایک سمجھدار ادھیڑ عمر خاتون لگنے لگی تھی۔ زندگی کے ان صبر آزما برسوں کی سخت تپسیا کے بعد بالآخر اس مقام پر پہنچی کہ انور کے روشن مستقبل کو دیکھ کر خوش اور سرخرو ہو سکی، اور کیوں نہ خوش ہوتی۔ آخر وہ میرا سگا بھائی تھا، وہ مجھے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کی خاطر میں بڑے مصائب جھیل سکتی تھی۔ یہ تو زندگی کے چند سال تھے جن کے ضائع ہونے کا نہ مجھے پچھتاوا تھا نہ ملال۔ میں نے دن کو رات کی محنت اور مسلسل ڈیوٹی کر کے اپنے بھائی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی ثنا کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خوشی کے لیے میں نے انور کی شادی اسی لڑکی سے کرا دی۔ اس کو خوش اور مطمئن دیکھ کر مجھے طمانینت کا احساس ہوتا، دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اتنا حوصلہ اور طاقت دی کہ ہم عزت اور سکون سے جینے کے قابل ہو گئے۔ ماں کی جدائی کا دکھ کبھی کبھی بے چین کر دیتا ہے، پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی دے لیتی کہ میری ماں نے انسانیت کی جس جذبے کے تحت نرسنگ کا پیشہ اپنایا تھا، میں نے ان کے مشن کو اس طرح پایا تکمیل تک پہنچا دیا کہ کبھی کسی مریض کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مریض جب ہسپتال سے رخصت ہوتے تو خوشی اور دعاؤں کے ساتھ جاتے۔ ان کی یہ دعائیں میرے لیے کسی اعلیٰ ایوارڈ سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ ایک وقت تھا جب میں کماتی تھی اور اپنی ہمت کے بل پر جی رہی تھی، سب عزت سے بات کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رفتہ رفتہ ہمت ہارنے لگی، عمر کی کمزوری مجھ پر غالب آنے لگی اور میں مزید محنت کے قابل نہ رہی تو وقت کی دوڑ میرے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی، ناتوانی نے مجھے بٹھا دیا۔ اب میں گزرے وقت کو آواز دینے کی سکت بھی نہ رکھتی تھی۔ شدت سے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا، پچھتاوے مجھے گھیرنے لگے۔ میرا بھائی جیسے میں عزیز از جان جانتی تھی، جو اب ایک انجینئر اور بڑا اثر بن چکا تھا، اپنے ملنے جلنے والے سے میرا تعارف کرانے سے کترانے لگا۔ وہ اپنے دوستوں اور ان کی فیملی کو یہ بتانے میں شرمندگی محسوس کرتا کہ اس کی بہن نرس ہے۔ میرا پیشہ گویا اس کی عزت کو گھٹانے کا سبب بن گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا کہ باجی پنشن کی خاطر ملازمت نہ گھسیٹیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک دن اس کے افسر شداد کی بیوی آپریشن کے سلسلے میں ہسپتال داخل ہوئی۔ اتفاق سے اس مریضہ کے روم میں میری ڈیوٹی تھی۔ میں نرسی کی 2 وردی پہنے مریضہ کا درجہ حرارت نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک مریضہ کا شوہر اور میرا بھائی کمرے میں داخل ہوئے۔ بھائی کے افسر نے مجھے پہچان کر حیرت سے کہا کہ باجی آپ یہاں، کیا آپ نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں؟ جی بھائی شجاعت، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ تب میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کا رنگ پھیکا ہو چکا تھا، وہ شرمندہ تھا، پسینے میں شرابور۔ گھر آ کر اس نے کہا باجی میں تبھی تو آپ سے کہتا تھا کہ ملازمت چھوڑ دیں، دیکھیے میری کتنی بےعزتی ہوئی ہے۔ آج اسپتال میں میرا افسر میری عزت نہیں کرے گا، وہ سب کو بتائے گا کہ اس کی بہن نرس ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا انور، نرس ہونا کوئی علامت کی بات تو نہیں، نرسنگ ایک قابل احترام پیشہ ہے، تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ ایسا تو جاہل لوگ سوچتے ہیں۔ اس نے کہا باجی آپ نہیں جانتی اس دنیا کو، یہاں عزت اور مرتبے کے معیار آپ کی سوچ سے مختلف ہیں۔ پلیز باجی آپ ملازمت چھوڑ دیں، مزید میری ذلت کا باعث نہ بنے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب میں اپنے دوستوں اور جاننے والوں کی نظروں میں گر جاتا ہوں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن
نرس ہے۔ میرا دل چاہا کہ انور کو خوب کھری کھری سنا دوں، لیکن اس کو کچھ کہنا لا حاصل تھا۔ وہ تو وہی زبان سمجھتا تھا جو زمانہ بولتا ہے۔ اس نے تو دنیا والوں کی بات کی تھی، اور یہ سچ ہے کہ دنیا والے خلوص دل سے نرسنگ کے پیشے کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ معاشرے میں آج بھی نرسنگ کے شعبے کو وہ تمام مقام حاصل نہیں ہوا جو اسے ملنا چاہیے۔ دنیا ہمیں حقارت سے دیکھتی ہے، سسٹر کہہ کر پکارتی ہے، لیکن اس رشتے کو حقیقت میں اپنانے کا حوصلہ کسی میں نہیں۔ ہماری اہمیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مریض بستر مرگ پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ صحت یاب ہو کر ہسپتال سے جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے۔ اکثر گھرانوں میں نرسوں سے دوستی کو بھی ناپسند کیا جاتا ہے۔ اپنی بیویاں یا بہنوں کو نرسوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے روکا جاتا ہے۔ معزز گھرانے لیڈی ڈاکٹر کے رشتے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر کبھی نرس کو بہو بنانے میں کی خواہش نہیں رکھتے۔ زمانے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن دکھ تو یہ ہے کہ آج میرا اپنا سگا بھائی مجھے نرس کے رشتے سے پہچاننے جانے سے گھبراتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک بڑا افسر بن چکا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میرا رشتہ اسی وجہ سے نہیں ہو سکا کہ میں نرس ہوں۔ کہتا ہے اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو لوگ میرے رشتے کے لیے چکر لگاتے، جبکہ میں کہتی ہوں کہ رشتے عزت اور قسمت کی باتیں ہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ شادی میں نے خود اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے تمہیں پڑھانا تھا، تمہیں بڑا آدمی بنانا تھا، یہ میری محنت تھی جس کے نتیجے میں تم انجینئر بنے، ورنہ شاید کسی ورکشاپ میں چھوٹے موٹے میکینک ہوتے۔ بہن کی نرسنگ کی کمائی سے تم ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچ گئے، مگر اب یہی شعبہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا ہے۔ آخر ہم بطور معاشرہ کب بشعور ہوں گے، کب ہم اتنی بڑے نظری ہوں گے کہ نرسنگ جیسے اہم مقدس اور انسانیت کی خدمت پر مبنی پیشے کو بھی وہی عزت دے سکیں جو اس کا حق ہے۔